السلام علیکم، کیسی ہے یوٹیوب فیملی؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گی۔ ساری میری بہنیں اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گی اور سب کا رمضان الحمدللہ اچھے طریقے سے گزر رہا ہوگا۔ میرا رمضان بھی الحمدللہ اچھے طریقے سے گزر رہا ہے۔ بس دن میں جاب اور رات میں کام، گھر کے چھوٹے موٹے جو رہ جاتے ہیں جو دن میں نہیں ہو سکتے وہ کرنا۔ تو آج جناب ہم لوگوں نے افطاری کی۔ افطاری کے بعد کپڑے دھونے والے تھے، تو چھوٹے کے بھی سارے کپڑے واش کرنے والے تھے۔ کتنے دن ہو گئے تھے ہم لوگوں نے مشین نہیں لگائی، کیونکہ میری امی نہیں تھی ٹھیک، میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا۔ تو پھر سارے میں نے کہا چلو اس کو دھونے لگے ہیں، تو میں کہتے ہیں سارے دھو لو۔ پھر جو ملا، آپ لوگوں کو پتہ مشین جب لگا لینا، مشین لگانے کے بعد جناب پھر نہ کچھ نہ پوچھے، بس کہنے کو تو تھوڑے سارے کپڑے ہوتے ہیں، ایک دو ادھر سے دو ادھر سے دو، کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے، ایسے دھوتے دھوتے وہ کتنے زیادہ کپڑے ہو جاتے ہیں۔ تو کپڑے دھونے لگے تو پیر چھوٹے کے دھونے لگے تو تھوڑے تھے، پھر میں نے کہا سب کے دھو لیتے ہیں۔ پھر سب کے دھونے لگے تو پھر امی کہتی ہیں جی آپ بیڈ شیٹیں بھی اتار لیں، پھر ساتھ میں بیڈ شیٹیں بھی اتار لیں، دونوں کمروں سے بیڈ شیٹیں اتاری۔ پھر ایسے کرتے کرتے وہ کتنے زیادہ کپڑے ہو گئے۔ پھر ہم لوگوں نے سارے کپڑے دھوئے۔ کپڑے دھونے کے بعد اچھے خاصے والے تھک چکے تھے ہم، دھوتے دھوتے میں 10 ہو گئے تقریباً۔ پھر سارا حال صاف کیا، سارا سمیٹا۔ رینٹ والے گھروں میں یہی ہوتا ہے، گھر جب چھوٹے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹے گھر میں ایک ہی کمرے میں نے بہت ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں رکھنے کی وجہ سے جتنا مرضی سمیٹتے رہو نا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا گھر بکھرا ہوا ہے۔ اب ہمارے گھر میں دن میں 3 دفعہ چیزیں سمیٹی جاتی ہیں، اور یہ جناب یہ جو لیپ ٹاپ پڑا ہوا، یہ بس نام کا ہی لیپ ٹاپ، نہ اس کو یہاں سے اٹھاتے ہیں اور نہ اس کو کہیں سمیٹتے ہیں، کہ استعمال میں تو آتا نہیں ہے، اور اس کو 100 روپے مل گیا انعام کے طور پہ کام کرتے کرتے۔ تو ایسے ہی بس ادھر سے چیز اٹھاؤ نا تو ادھر سے بکھر جاتی ہے، ادھر سے اٹھاؤ تو ادھر سے۔ ایک دفعہ سارا کمرہ سیٹ کر کے کمرے سے باہر نکلو، 5 منٹ کے بعد جائے کمرے میں دیکھو تو ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کو کبھی صفائی کی ہی نہیں۔ سارا دن میری امی تو بولتی رہتی ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو۔ وہ سارے پھر یہ افطاری والے برتن تھے، ساتھ خیال آیا کہ صرف افطاری والے برتن واش کر لیتے ہیں۔ کپڑے بھی ساتھ مشین لگائی ہوئی تھی، پھر افطاری والے برتن جو تھے جو کھایا پیا وہ سارا برتن وغیرہ اس نے واش کیے، اور یہ نیکسٹ ڈے آ گیا جناب۔ اس کو بعد میں تو میں ولاگ شوٹ نہیں کر سکی ہے، پھر بعد میں لیٹ کافی ہو گیا تھا، پھر سو گئے تھے ہم لوگ۔ تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ڈے مارننگ کا جو ولاگ تھا وہ بھی میں شوٹ نہیں کر سکی سحری میں۔ پھر میں سحری وغیرہ کر کے پھر تھوڑی دیر ریسٹ کی، سو گئے تھے نماز پڑھ کے۔ اس کے بعد جاب پہ چلے گئے تھے، سارا دن ایسا ہی۔ یہ پھر جو شام میں جب میں واپس آئی ہوں تو یہ سارے دن کے جو کپڑے میں نے پھیلا دیے ہوئے تھے دھوپ میں تو خشک ہو گئے تھے۔ تو کپڑا وہی ہے جو دھوپ میں ڈال کے خشک ہو جائے، تو پھر سارے وہ نیچے لے آئی تھی، تو میں نے کہا چلو اتار کے انہوں نے رکھ دیے تھے، میں پھر آئی، میں نے کہا چلو سمیٹ لیتی ہوں۔ ساتھ ساتھ سارے کپڑے جتنے دھوئے تھے سارے میں نے تہہ لگائے، اور تہہ لگانے کے بعد سارے میں نے ان کو سمیٹا۔ اور میں ہمیشہ ایسے کرتی ہوں، بیڈ شیٹ جب میں فولڈ کرتی ہوں نا، سوٹ بھی جب پورا پورا فولڈ کرتی ہوں نا، تو ایک دوپٹہ شلوار قمیض ان کو ایک ہی اکٹھا کر کے طے کرتی ہوں، تاکہ جب نکالنا ہو تو پورے کا پورا سوٹ نکل آئے۔ اور بالکل ایسے ہی بیڈ شیٹس بھی ہیں، بیڈ شیٹ فولڈ کرتی ہوں تو اتنی میں ہی ان کے بیلو کور بھی رکھ دیتی ہوں تاکہ گم نہ ہو۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے، اس سے بیلو کور مطلب ایک ہی بیڈ شیٹ نکالو آرام سے، ساتھ ہی اس کے پیلو کور بھی نکل آتے ہیں، ایسے نہیں تو ملتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ جناب ساری کچھ میں نے سارا سمیٹا۔ مجھے امید ہے آپ لوگ بھی ایسے کرتے ہوں گے، اگر نہیں کرتے تو ایسا کیا کریں، اس سے بڑی آسانی سے پھر مل جاتے ہیں، کپڑے بھی مل جاتے ہیں، پورا سوٹ بھی ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ورنہ ایسے ہوتا ہے کسی کی شلوار مل رہی ہوتی ہے، کسی کی قمیض مل رہی ہوتی ہے، کسی کا دوپٹہ ملتا ہے، تو وہ ایک ایک چیز ہمیشہ کسی نہ کسی کی گم ہو جاتی ہے۔ یہاں پھر ایسے ہوتا ہے جب بیڈ شیٹ ڈالنے لگو تو ایک پیلو کور ملتا ہے، ایک ملتا ہی نہیں ہے، تو یہ بڑا آسان طریقہ ہے ان کو آپس میں فولڈ کر دینے کا۔ تو میں اس کے بعد یہ سارے کپڑے سمیٹے تھے اور تھک چکی تھی اچھی خاصی میں۔ اس کے بعد یہ سارے میں نے کر کے، تو یہ بڑا اچھا طریقہ رہتا ہے، اس سے بندہ بڑا ایزی بھی رہتا ہے بعد میں، کیونکہ کام وہی ہے جو ساتھ ساتھ سمیٹ لیا جائے۔ سب سے مشکل ٹاسک ہوتا ہے کپڑوں کو سمیٹنا، کپڑے دو تو بندہ لیتا ہے، بکھیرنا وہ کہتے ہیں نا، بکھیرنا بڑا آسان ہوتا ہے، سمیٹنا بڑا مشکل ہے۔ بکھیر لیتا ہے بس 2 لوگ کپڑے پہ، تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے اب ان کو سمیٹے کیسے، ایسے بہت مشکل کام لگتا ہے مجھے یہ تو۔
سارا یہ دیکھو انبار لگ گیا نا، یہ چھوٹے بھی کتنے زیادہ ہو گئے، یہ سارے کپڑوں کا انبار لگا کے ان کو پھر سمیٹ کے پھر میری لک دی بس ہوگی۔ میں کہ لو بھائی پھر کیا جناب، یہ ایک لڑکی آئی تھی ہمارے پاس، کہتی میں نے کٹنگ کرانی ہے، آپ ہی آگے سامنے سے میری کٹنگ کر دیں۔ اس کو بڑا شوق چڑھا ہوا تھا، میں نے اس کو بڑا منع کیا، میں نے کہا گھر سے اجازت لی ہے، کہتی ہاں جی لے لی۔ پھر میں نے کہا اپنی امی سے پوچھ لینا، یہ نہ میں کاٹ دوں تمہارے گھر والے آ جائیں، تو سارے بچے کی مت پانی۔ پھر میں نے اس کے سامنے سے ہیئر کٹ کیا تھا، تب تک دودھ بھی آ گیا تھا ہمارا چھوٹے کاکے صاحب کا۔ ہم لوگ اسے دودھ میں نا سونف اور سبز الائچی چھوٹی الائچی نہیں تھی وہ مکس کر کے دودھ دیتے ہیں، اس سے اس کا پیٹ بڑا ٹھیک رہتا ہے۔ جب سے گائے کا دودھ لگوایا نا، مطلب جب سے ہم نے اس کو کھلا دودھ دینا شروع کیا تو ہم ایسے پلاتے ہیں اسے، وہ ٹھیک بھی نہیں ہے، وہ بیمار ہے، اس کی چیسٹ خراب ہوئی ہوئی، زکام بخار ہے۔ پہلے امی بیمار تھی تو امی کے ساتھ ساتھ اس کے امی کے ساتھ رہتا تھا، اٹیچ پڑا ہے ان کے ساتھ، تو ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کی وجہ سے پھر وہ بھی بیمار ہے۔ تو یہ چیک کروایا تھا، میڈیسن لائے تھے، تو یہ نیبلائز کرنے کے لیے کہا تھا، تو یہ نیبلائز کیا ہے پھر اسے۔ کبھی شرارتیں کر رہا تھا، کبھی رو رہا تھا، کبھی تنگ ہو رہا تھا، اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ عادت نہیں ہے نا اس کا، بس دل کرتا ہے بس نیچے چھوڑ دو، مجھے کھیلنے دو۔ تو آپ لوگ پلیز اس کے لیے دعا کریے گا، اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی دے۔ ہمارے گھر کی تو یہ رونق ہے، اسی کی وجہ سے سارے دن کی تھکان اتر جاتی ہے اس کو دیکھتے۔ آپ لوگ پلیز اس کے لیے دعا کریے گا، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریے گا، لائک بھی کریے گا ویڈیوز کو، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور پلیز آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں کامیاب ہو سکوں۔ میری 4000 گھنٹے کا واچ ٹائم اور سب جو ہے نا وہ 1000 سبسکرائبر پورے ہو تاکہ میرا چینل مونیٹائز ہو سکے۔ آپ لوگوں کے سپورٹ سے یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ پلیز مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کر سکوں۔ آپ لوگ میری فیملی ہیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔